أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آسان تدریسی ٹیسٹ کورس کی پہلی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اس کورس میں آنے والے تمام علماء کو خوش آمدید۔ یقیناً آپ تدریس کی مسند پہ آنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کورس میں آئے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت شارٹ ہے تو نپی تلی گفتگو، اہم گفتگو اور کام کی چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ امید ہے قلم کاپی آپ کے پاس ہوگا، سیکھنے سمجھنے کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ آپ سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزیں بہت جلد آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ہم تدریسی ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو میں کچھ چیزیں ذکر کروں گا، امید ہے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوں گی اور بڑے کام آئیں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے مدرس بننے کا، آپ عالم بن گئے ہیں، آپ استاذ بننا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو جائیے اور اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس عظیم منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ بنیادی بات ہے اور یہ ہر بچے کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب تک آپ اپنی تدریس سے مطمئن نہیں ہوں گے اور یوں کہہ لیں کہ آپ بے انتہا مخلص نہیں ہوں گے، تب تک آپ استاذ نہیں بن سکتے۔ استادی کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ رضائے باری تعالی کے متلاسی ہو کر اخلاص کے ساتھ یہ سوچ کر کہ مجھے دین کی خدمت کرنی۔ کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے طلبہ، میں جتنی گفتگو کروں گا یہ آپ کے کام کی ہوگی اور آپ کو بڑے کام آئے گی۔ ہمارے طلبہ جاب، نوکری، پیسے، سیلری، اس طرف توجہ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ثانوی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو معلم بنانا چاہتا ہے، آپ کا انتخاب معلمین میں ہونا چاہیے، تو آپ اپنے آپ کو معلمین میں شمار کر جائیں۔ سمجھ تم اخلاص نیت، اور اپنے اس منصب پر سیلری کے لیے نہیں، نوکری کے لیے نہیں، جاب کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تعلیم عام کرنے کے لیے آپ آ جائیں، پہلی بات۔ نمبر 2، آپ استاد ہیں، آج سے ہی آپ استاد ہیں، آپ آج سے ہی استاد ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا، آپ کا اسٹوڈنٹ لائف ختم۔ اسٹوڈنٹ لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا دبے دبے سے رہتے ہیں، نپے تلے سے رہتے ہیں، ڈر میں رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں۔ یہ پہلی منزل آپ کی آئی ہے جب آپ نے اپنے کانفیڈنس لیول کو شو کرنا ہے۔ جس بچے کو ڈر لگتا ہو، خوف آتا ہو، جس بچے کو ڈر لگتا ہو اور خوف آتا ہو، اسے بات کرنے میں ہچکچاہٹ فیل ہوتی ہو، ڈرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ تدریس نہ کرے۔ آپ بولیں گے کیوں جی، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا۔ بھائی آہستہ آہستہ نہیں سیکھنا ہوتا،
یہ اسٹیج ایسی آ جاتی ہے جہاں آپ کو فرسٹ امپریشن ایسا دینا ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں. میں آپ کو بڑی سادی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, سبق پہ بھی آئیں گے. یہ ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں نقش ہونی چاہیے. ایک ادارہ ہے, انہوں نے آپ کے لیے 50-60 اسٹوڈنٹ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں, پورے علاقے سے جمع کر کے 60 اسٹوڈنٹ تیار ہیں, اور آپ کو وہاں پڑھانے کے لیے بٹھایا جائے گا. اگر آپ مینٹلی طور پر تیار ہی نہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مجھے آئے گا, تو کیا پہلے سال دوسرے 60 سال کے 60 طلبہ ضائع کر دیے جائیں گے؟ کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا. تدریسی کورس میں مائنڈ سیٹ لیول اسٹوڈنٹ سے نکال کر ٹیچر پہ آپ کا آ جانا چاہیے. اگر آپ آج بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس لیول سے باہر آ جائیں, آپ استاد بن جائیں. ٹھیک ہو گئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے بیٹے؟ آپ استاد ہیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج آپ نے جو کرنا ہے فائنل کرنا ہے, فل اینڈ فائنل. یہی بات ہے آپ کی. آگے جا کے سیکھتے جائیں گے, آہستہ آہستہ آ جائے گا, نو. سمجھ آئی بات؟ اس کی قطعاً نہ گنجائش نہ اجازت. اس لیے اس پہ آپ توجہ کریں. آپ استاد ہیں اور اپنے اندر استادی والا, ٹیچر والا ایٹیٹیوڈ لے کے آئیں. اسی انداز میں, اسی لہجے میں بات کریں. آپ کے بہت سارے اساتذہ ہوں گے جس کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے, جس ٹیچر کا لہجہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس لہجے میں آ جائیں. اپنا آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ اپنے لہجے میں آ جائیں, بٹ کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ کا اعتماد بحال رہنا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ دو باتیں اپنے ذہن میں نقش رکھیے گا, آپ کی ٹیچنگ کے لیے ضروری ہیں. آپ آج سے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. یہ بات ایک اور مقام پہ بھی آپ کو کام آئے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں یا تدریسی ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں آپ کوئی بات کرتے ہیں, آپ کچھ کہتے ہیں, تو آپ کے سامنے ایک استاد ہوتا ہے, وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے. آپ نے ایک بات کہی, آپ کے سامنے ایک استاد ہوتا ہے, وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے. وہاں آپ نروس ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا, وہ استاد ہیں تو آج آپ بھی استاد ہیں. اگر آپ کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اور اپنی بات غلط لگتی ہے تو رجوع کر لیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے تو بے ادبی نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں, لیکن آپ انہیں بتائیں کہ علی جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, میری بات ٹھیک ہے. آج آپ اسٹوڈنٹ نہیں کہ جہاں آپ کو یہ کہہ کے چپ کروا دیا جائے گا کہ بھائی تم چپ کر کے بیٹھو, سوال اگلی کلاس میں کرنا. ایسا کوئی آپ سے نہیں کہے گا. آج آپ ایک استاد ہیں, آپ اپنی تیاری سے آئے ہیں, جو آپ نے پڑھا ہے, جو آپ نے مطالعہ کیا ہے, جو آپ نے یاد کیا ہے, آج آپ نے وہ سنانا ہے. آپ کے سامنے بھی اگرچہ استاد ہیں, لیکن وہ سینئر صحیح, آپ جونیئر صحیح, لیکن آپ اسٹیج میں برابر آئے ہیں. اس لیے اپنی بات کھل کے آپ کریں گے, آپ ہچکچائیں گے نہیں, آپ استاد ہیں. یہ بات سمجھ آ جائے گی؟ اپنے کانفیڈنس لیول پر خاص توجہ دیجیے گا. اور کانفیڈنس لیول, ایک بات اور بھی ہوتی ہے بچوں میں, وہ پتہ کیا سوچتے ہیں, اب بھی تو ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں. یہ آپ کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. آپ کو بہت کچھ آتا ہے. جو بچہ فارغ التحصیل ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اکئی بے وقوف نہ ہو, ٹھپ نالائق نہ ہو. 19-20 والا ہو نا تو اس کو اتنا آتا ہے کہ وہ استاد بن سکتا ہے. اور جو بچے آج میرے کورس میں آئے ہیں نا, میں مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس بچے میں اکا بالکل جراثیم نہ ہو نا تدریس والے, وہ اس طرح کے کورس میں آتا نہیں ہے. اس کورس میں وہی آتا ہے کہ جس میں پتا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس 19-20 کی صلاحیت ہے, اور جس میں 19-20 کی صلاحیت ہو, ٹیچنگ سٹارٹنگ کے لیے انف ہے, کافی ہے, کافی. اللہ نے چاہا آپ کو کورس میں اندازہ ہو جائے گا. تو آپ استاد ہیں, تو استاد کامیاب ہوتا ہے, استاد لائق ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو نالائق سمجھنا, کند ذہن سمجھنا, اپنے آپ کو کمزور سمجھنا,
کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، مشکل لگتا ہے، یہ چیزیں اپنے دماغ سے آج سے ریموو کر دیں، اور لائف ٹائم کے لیے ریموو کرنی ہے آپ نے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بیٹھی رہیں گی پھر کوئی بندہ آپ کو تدریسی ٹیسٹ میں پاس نہیں کروا سکتا، بلکہ اگر ہو بھی گئے تو پھر آپ پڑھا نہیں سکیں گے۔ پڑھا وہی سکتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے میں استاد ہوں اور میں علم سیکھ کر آگے سکھانے والا ہوں، سو آپ ساری زندگی اچھا سکھاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ دو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ تیسری بات پہ چلتے ہیں بچہ۔ ہمارے انٹری ٹیسٹ میں جو بنیادی چیزیں آتی ہیں، جو کامن ہے بچوں میں، بچیوں میں، ہر جگہ، وہ ہے تیسری چیز صرف و نحو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ صرف و نحو یہ تیسری چیز۔ صرف و نحو ہر بچے کو آنی چاہیے۔ بعض بچے بولتے ہیں ہمیں نہیں آتی۔ آتی ہے آپ کو، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو آتی ہے۔ جتنی یہ لوگ پوچھیں گے آپ کے سے تدریسی ٹیسٹ میں اتنی صرف و نحو آپ کو آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا، جتنی بھی آپ کو آتی ہے وہ اتنی ہی آپ سے پوچھیں گے۔ کچھ میں آپ کو چیزیں کور کروا دوں گا تو امید ہے کہ آپ چل جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر خاص سبجیکٹس آتے ہیں۔ فقہ آ گئی، عقیدہ آ گیا، منطق آ گئی، بلاغت آ گئی، خاص سبجیکٹس آتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر آپ کا انداز تفہیم آتا ہے۔ انداز تفہیم آپ کا آتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اسی پر آپ کا پورا ٹیسٹ بیس کرے گا۔ آپ اگر ان چیزوں کو کور کر جائیں گے، میرے اللہ نے چاہا، میرے کریم نے چاہا، تو آپ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد تدریس میں بھی پاس ہوتے جائیں گے، یعنی پڑھاتے ہوئے بھی آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ان دو باتوں پر میں نے سیر حاصل گفتگو کر لی ہے۔ اخلاص ہر طالب العلم کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام و مرتبہ بنانے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے کام کرنا، یہ بنیادی نیت ہے اور اس پہ استقامت رہنی چاہیے۔ دوسری، آپ استاذ ہیں، آپ کے اندر اعتبار، اعتماد بحال رہنا چاہیے، کبھی بھی آپ کا اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ استاد وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سو آج سے آپ کے ذہن میں یہ بات نقش رہنی چاہیے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تھرڈ ہے صرف و نحو۔ دو مضمون ہیں، دو سبجیکٹ ہیں، صرف اور نحو۔ کیا کہتے ہیں آپ کو صرف کو تھوڑا سا چھیڑ دوں؟ چلیں صرف کو تھوڑا سا چھیڑ دیتا ہوں میں۔ ہمارا کیا ہے، آپ جس کو ہمیں کہیں گے ہم اس کو چھیڑ دیں گے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، ہم صرف دیکھنے لگے ہیں، صرف میں کیا ہوتا ہے۔ علم صرف، پوری صرف آپ کو آنی چاہیے، لیکن صرف اتنی سی ہوتی ہے، اتنی سی، لمبی چوڑی نہیں ہوتی، صرف اتنی سی ہوتی ہے۔ میرے بیٹے صرف میں سب سے بنیادی چیز جو آپ کو آنی چاہیے، جس پر آپ کی پوری صرف آپ کو خود بخود آ جاتی ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے صیغے کی پہچان۔ آپ کہیں گے یہی تو سب سے اوکھی چیز ہے، یہی تو سب سے مشکل چیز ہے۔ ہاں، یہی سب سے مشکل چیز ہے، یہی ساری صرف ہے۔ اگر آپ کو صیغے کی پہچان ہے تو آپ کو صرف آتی ہے، صیغے کی پہچان نہیں تو صرف نہیں آتی۔ آپ صیغہ پہچان لیتے ہیں یا نہیں؟ اس پہ یہ پوری صرف اسی کی ہے، تعلیلات بھی اس میں آ جائیں گی، 7 اقسام، 6 اقسام، صرفی دائرہ کار، ساری تحقیق اسی میں آتی ہے۔ آپ نے صیغہ پہچانا ہے یا نہیں؟ سب سے مین صرف کا وہ کہتے ہیں جڑ ہے، مین پلر ہے، یعنی اگر یہ والا سبق نکال دیا جائے تو صرف ختم ہو جائے۔ اب آپ کو یہ عرض کرتا جاؤں، صیغہ کیسے پہچاننا ہے آپ نے؟
جو بچے کہتے ہیں نا ہمیں صیغہ پہچاننے میں دقت ہوتی ہے، ان کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، وہ صیغے کی پریکٹس نہیں کرتے۔ آپ بولیں گے کی تھی ہم نے پریکٹس، نہیں، پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ پریکٹس نہیں کرتے۔ پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک قاعدہ یاد کر لیا تو اس کی جو مثال ہے اس کو رٹا لگا لیا، مدعوون، تو یہ ہم نے رٹا لگا لیا جی یہ اس میں مفعول ہے، تو یہ والا صیغہ نہیں۔ صیغے کی پریکٹس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ قرآن پاک شروع کریں، الحمد سے پڑھنا شروع کریں، آپ کے سامنے جو لفظ آتے جائیں آپ ان لفظوں کے صیغوں پر غور کرتے جائیں، جتنے بھی آتے جائیں، مالک آیا ہے، اہدنا آیا ہے، مستقیم آیا ہے، جتنے لفظ آتے جائیں سب پہ غور کرتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ اور پڑھتے ہوئے وہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لفظ پہ آپ تحقیق کے دریا بہانے شروع کر دیں، آپ صرف اتنا غور کرتے جائیں آپ کو کیا صیغہ پہچان میں آ رہا ہے۔ یہ ہے پریکٹس۔ ہمارے بچوں میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے انہوں نے پریکٹس نہیں کی ہوتی۔ آپ کے ابھی کافی دن باقی ہیں ٹیسٹ میں، آج سے شروع کریں، آج سے شروع کریں، 2-4 صفحے روز کے قرآن پاک کے، حدیث پاک کے، اپنی درسی کتابوں کے، جن کتابوں کے آپ کے ٹیسٹ ہیں نا، نور الازا ہے، قدوری ہے، اللہ پہ رحم کرے، ہدایت النحو ہے، جن کے جو کتابیں ہیں عربی والی، ان کتابوں کے صفحات کے صیغوں کی پریکٹس کریں، خود پوچھیں نہیں، کسی سے نہ پوچھیں، آپ خود نکالیں، آپ جو صیغہ آپ کو سمجھ آتا ہے اس کو چیک کریں، یار میں نے یہ سمجھا یہ ٹھیک ہے، اور میرے اللہ نے چاہا آپ 2 دن کرنے کے بعد اس کا نتیجہ نکالیں گے نا، آپ 80% تک کامیاب ہو چکے ہوں گے 2 دن میں، ہم سے گارنٹی لے لیں۔ تعلیلات والے صیغے بھی آپ کو آتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی کمزوری ہوتی ہے طلبہ پریکٹس نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے گروپ میں ہم صیغہ بھیجیں، یہ والا صیغہ نکال کے دو، مولی، گاجر، تو وہ وہاں سے کوئی ہمیں سمجھا دے کہ یہ صیغہ ہے تو اس سے صیغے آ جاتے ہیں، نہ نہ نہ، اس سے صیغے نہیں آتے۔ صیغہ آتا ہے صرف پہچاننے سے، آپ کی نظر میں آئے، آپ کا دماغ اس کو پڑھے، ریڈ کرے، اور پھر آپ کو آپ کا دماغ ریپلائی دے، یہ ہوتی ہے صیغے کی پریکٹس۔ امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی بات۔ دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے صیغے کی پہچان میں یہ سوچنا کہ تعلیلات آئیں پھر صیغہ پہچانا جائے گا۔ یہ جو سوچ ہے یہ دوسری بڑی غلطی ہے، کیونکہ تعلیلات تو کسی کو بھی ساری یاد ہی نہیں رہتی، مجھے بھی نہیں رہتی، آپ کو بھی نہیں رہتی، آپ بھی ابھی سارے بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے ہمیں تعلیلات والے قوانین نہیں آتے، تو قانون تو مجھے بھی نہیں آتے۔ یہ سوچ ہی الٹی ہے، تعلیلات کے بعد صیغے کا پتہ نہیں چلتا، صیغے کے پتے کے بعد تعلیل پتہ چلتی ہے۔ اگر آپ صیغہ پہچان جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی تعلیل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب آپ صیغہ ہی نہیں پہچانتے تو تعلیل آپ بھول جائیں گے، یاد کریں گے بھی تو بھول جائیں گے، الا یہ کہ کسی کا رٹا بڑا مضبوط ہو۔ بات سمجھ آ گئی بچے؟ ہاں، اب مجھے لکھ کے ریپلائی کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں، مائک کھولنے کی پابندی ہم لگاتے ہیں کیونکہ وہ ریکارڈنگ میں پھر آوازیں آ جاتی ہیں، لیکن لکھ کے آپ مجھے ریپلائی دے سکتے ہیں کسی کو کوئی بات الجھ رہی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کمزوری ہوتی ہے صیغے کی پریکٹس میں۔ نمبر 2 کمزوری ہوتی ہے یہ سمجھنا کہ پہلے ہم تعلیلات یاد کر لیں پھر صیغے نکالیں گے، دیٹس رانگ۔ پہلے آپ صیغے پرکھتے جائیں، صیغے سمجھتے جائیں، تعلیلات آپ کے پاس خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ صیغہ بتانے کا یا پرکھنے کا انداز ہی نہیں پتا ہوتا، اس لیے طالب علم ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں
دیکھیں ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ نقش ہو جاتا ہے، ہر دفعہ راستہ بدلتے جائیں تو ہر دفعہ ہی راستہ اجنبی لگے گا. ایک راستے سے آپ روز آتے جاتے ہیں تو راستہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، آپ کو آسان لگتا ہے، ایزی لگتا ہے. اور آپ روز ہی راستہ بدلتے جائیں تو روز ہی اجنبیت فیل ہوگی. طلبہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. صیغہ بتانے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، بتانے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 صیغہ، نمبر 2 گردان کا نام، نمبر 3 شش اقسام، نمبر 4 ہفت اقسام، اور نمبر 5 باب. 5 چیزیں ہوتی ہیں میرا بچہ، اور یہی ترتیب یہی ہوتی ہے. سب سے پہلے صیغہ، واحد مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد متکلم، جو بھی ہے پہلے صیغہ. صیغے کے بعد پھر گردان، گردان کے بعد شش اقسام، شش اقسام کے بعد ہفت اقسام، اور پھر باب بتانا ہوتا ہے. کلیئر؟ چلیں آگے چلتا ہوں میں. جب ہم صیغہ بتاتے ہیں، یہ بعض بچے کیا کرتے ہیں، میں یہ غلطیاں بتا رہا تھا نا، پھر صیغے پہ آتے ہیں. تو بعض بچے کیا کرتے ہیں، پہلے گردان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پہلے ہفت اقسام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. غلط طریقہ ہے. آپ نے صرف اس پہ زور دینا ہے. جس دن آپ کا یہ حال ہو گیا، آپ کو اگلے سارے خود بخود آ جائیں گے. یہ آ گیا آپ کو تو یہ آپ کو خود بخود آئیں گے. آپ پہلے اس پہ زور دے دیں اور یہی ترتیب اپنے ذہن میں رکھیں، یہی ترتیب اپنے ذہن میں رکھیں. ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم گردان لکھتے ہیں، دارابا دارابا دارابو، پوری گردان ہوتی ہے. تو دیکھیں نا، اب سب سے اندر کی چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی صیغے پہ کلک کریں. صیغے پہ کلک کیا، پھر اوپر گردان پہ کلک کیا، گردان کا نام بولا، گردان کا نام بولا تو پھر خود بخود شش اقسام کلیئر ہو جاتی ہے. اس کے بعد خود بخود ہفت اقسام کلیئر ہوتی ہے، اور اس کے بعد باب پہ بات آ جاتی ہے. تو یہ 3 پوائنٹ آپ نے ان پہ آج سے کام شروع کر دینا ہے، اور ضروری کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 آپ نے صیغوں کی پریکٹس کرنی ہے. یہ کوئی بھی آپ کو رٹا نہیں لگوا سکتا. بعض بچے کہتے ہیں ہمیں یہ والا سبق آپ فٹافٹ کروا دیں. بیٹے پلے سے بات باندھ کے رکھیے گا، رٹا لگا کے آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے. جو سامنے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، سینئرز ہوتے ہیں، وہ جج کر لیتے ہیں کہ بچے کو آتا ہے، یعنی اس میں صلاحیت ہے یا رٹا ہے. رٹے والے کو پاس نہیں کیا جاتا. آپ نے اب بھی آپ کے پاس بہت سارے دن ہیں، آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اس پہ لگ جائیں. یعنی روزانہ کے 2-4 صفحے آپ مختلف صیغے پرکھتے جائیں. آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ہو جائے گی. یہ والی بات ذہن میں آپ اپنے یہ بٹھا لیں کہ صیغے کے بعد تعلیلات ہوتی ہیں، تعلیلات کے بعد صیغہ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. تیسرا، صیغہ بتانے کا پھر طریقہ اپنا پکا رکھیں اور اس کے مطابق ہی آپ عمل کریں. 5 چیزیں ہیں اور اسی ترتیب سے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یا اللہ خیر. چلیں اب جب ہم صیغے پہ چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے صیغہ بتانا ہوتا ہے. صیغہ بتایا، اس کے بعد گردان کا نام بھی خود ہی پتہ چل جاتا ہے. ماضی کی گردان ہے، مضارع کی گردان ہے، نفی جہت بلم ہے، نفی تاکید بلن ہے. یہ رٹے والی چیز نہیں ہوتی، خود بخود نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے صیغہ پہچانا تو گردان نظر آ جاتی. آگے ہوتا ہے شش اقسام. شش اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ یہ تو یاد ہے نا آپ لوگوں کو، بتا کے جاؤں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. ہے یہ والا. تو یہ والی جو شش اقسام ہوتی ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ فا عین لام یہ لگانا پڑتا ہے. نہ لگائیں. آج سے شش اقسام آپ نے ایسے پہچاننی ہے. باب آتے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں. مزید فی کے 12 باب ہوتے ہیں.
सुलासी मजीद फी के, रुबाई वाले थोड़े ही आते हैं, एक रुबाई मुजर्रद का होता है, 3 मजीद फी के होते हैं, 6 सुलासी मुजर्रद के होते हैं, 12 मजीद फी के होते हैं। आपने गर्दान को देखना है और गर्दान देखने के बाद, सीगा देखने के बाद आपने सिर्फ ये देखना है इसका किस बाब से ताल्लुक है। मुजर्रद से हो तो 6 अक़साम में सुलासी मुजर्रद, मजीद फी से हो तो 6 अक़साम में सुलासी मजीद फी। हरफों की गिनती में वक्त जाया नहीं करते। बात समझ आ रही है? क्योंकि मजीद फी और मुजर्रद के वजन अलग अलग ऑलरेडी हैं, आपको इसमें फा ऐन लाम के उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप माजी पढ़ेंगे, मुदारे पढ़ेंगे तो आपका बाब नजर आ रहा होगा आपको। मुजर्रद वाला हो तो सुलासी मुजर्रद और मजीद फी वाला हो तो सुलासी मजीद फी। समझ आ गई बात? अब फेल यानी गर्दान का नाम पहचान लिया, गर्दान का नाम पहचानने के बाद 6 अक़साम, 6 अक़साम को यहां से आपने पहचानना है। अस्माए मुश्तक्कात होंगे ना, अस्माए मुश्तक्कात, इसमें फाइल इसमें मफूल, इनके इसमें फाइल का डिजाइन अलग है, इनके इसमें फाइल का डिजाइन अलग है, इनके इसमें मफूल का डिजाइन अलग है, इनके इसमें मफूल का डिजाइन अलग है। सिफत मुशब्बा इसी का आएगा, इसका आवेगा ही नहीं। इसका इसमें आला अलग है, इसका इसमें आला अलग है। यानी अगर थोड़ा सा बंदा डिवाइड कर ले सबक को तो इजी हो जाता है, बड़ा ही इजी हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। 6 मुजर्रद के मारूफ बाब हैं और 12 में से 8 बाब मजीद फी के मारूफ हैं। मारूफ इन माना में है कि हर बच्चे की जबान पर वो बाब क्लियर होते हैं। जो फारिग तहसील बच्चा होता है, आप भी, आपकी जबान पर भी वो बाब क्लियर होते हैं। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इन्फ़ियाल, इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल, ये जो बाब हैं 8, ये आपकी जबान पर भी बिल्कुल क्लियर होते हैं। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। इसका माजी भी सीधा होता है, मुदारे भी सीधा होता है, अमर भी ठीक बन रहा होता है, क्योंकि ये हैं ही इतने इजी कि जबान से ये फिसलते हैं। और अगर आपके नहीं फिसलते तो थोड़ी सी तवज्जो करके इनकी गर्दानों को थोड़ा सा फोकस करें। माजी मुदारे अमर, माजी मुदारे अमर, ये चीजें आप सेट करें। गर्दानों का वैसे हमारा सबक है, उसमें हम गर्दानों पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आप इस पे तवज्जो फरमाएं। ठीक हो गई बात? तो हफ्त अक़साम, 6 अक़साम आपने ऐसे पहचानना होता है। हफ्त अक़साम में थोड़ा सा मसला आता है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप सीगा पहचान चुके हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अगर आप सीगा पहचान चुके हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। हफ्त अक़साम कब मुश्किल होती हैं? जब आप सीगा नहीं पहचानते और हफ्त अक़साम पे जोर लगा रहे होते हैं। आपने अगर सीगा पहचान लिया, लिखा था मुस्तकीम, आपने कहा ये इसमें फाइल है, इस्तिफ़आल बाब से है, इस्तिफ़आल बाब का मुस्तकीम आना चाहिए मुस्तकबिल, तो ये मुस्तक़यिम, मुस्तक़यिम यूं होना चाहिए, मुस्तकबिल खुद ही सीधा हो जाएगा। ये मुस्तक़यिम से मुस्तकीम हुआ है। ठीक, हफ्त अक़साम ऐसे पहचानते। अब एक मसला आता है 2 मकाम पर। एक तो ये किसी तालिब इल्म ने पूछा है कि मस्तर, मुश्तक, जामिद के सीगे बताने का यकसा तरीका, सीगे बताने का वो मैं अर्ज करता हूँ जब सरफी तहकीक पे हम आएंगे ना, दायरा कार पे, तो मैं कुछ गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। पहले आप अपना सीगा दुरुस्त कर लें। हफ्त अक़साम में यहाँ सिर्फ बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि ये वावी है या याई, ये प्रॉब्लम आता है, ये वावी है या याई। मैंने कहा ये मुस्तक़यिम है तो या लिखा हुआ तो मुस्तक़यिम कर दिया, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम होता है कि ये वावी है या याई, ये सिमाई है, आपका कोई कयास, कोई तुक्का आपको नहीं बता सकता वावी याई। डिक्शनरी खोलें,
ڈکشنری میں واو میں بھی دیکھ لیں یا میں بھی دیکھ لیں تو آپ کا یہ واوی یائی کلیئر ہو جائے گا, یا کسی سینئر سے پوچھ لیں, سن لیں, یا کسی نے آپ کو بتا دیا تو یہ کلیئر ہو جائے گا. اور ایک بات پلے سے بات باندھ کے رکھیں, واوی یائی ایک اجنبی صیغہ کسی نے ایسے ہی آپ سے پوچھا ہے, آپ کی تیاری میں وہ نہیں ہے, اس کے واوی یائی میں اگر آپ بھول جاتے ہیں تو یہ کوئی غلطی نہیں کہلاتی, یہ غلطی نہیں کہلاتی, کیونکہ آپ بھولے نہیں ہیں, آپ کو آتا ہے. لیکن ایک چیز ہے ہی ایسی جو آپ کے تکے میں آ ہی نہیں سکتی, اس کے لیے آپ کو ڈکشنری ہی دیکھنی پڑتی ہے, تو آپ وہاں پر ڈکشنری دیکھیں گے. یہ واوی ہے, مستقوم تھا یہ, ٹھیک ہے. تو واو کی حرکت ماقبل کو دی ہے, تو یہ واو سے پیچھے زیر آیا تو وہ واو یا سے بدلا ہے, تو یہ مستقیم ہو گیا ہے. تعلیل بھی خود بخود آ جاتی, اسی کو تعلیل کہتے ہیں, یہی قاعدہ ہوتا ہے. واو یا متحرک ہو, ما قبل حرف صحیح ساکن ہو, تو واو یا کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں. پھر اگر واو سے پیچھے زیر آ جائے تو اس کو یہ سے بھی بدل دیتے ہیں, یا سے بھی بدل دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہفت اقسام ہو گئی, مشکل نہیں ہے. یہ آج صرف اجمالاً تھوڑی سی میں نے گفتگو کی ہے تاکہ آج سے آپ کا ورک اسٹارٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. دوسری بات, چونکہ یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا, اس ٹیسٹ میں ہم سے سنا بھی جاتا ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں یاد کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. صیغے کی یعنی آج جو میں آپ کو ورک دوں گا یا جو آپ کی ذمہ داری بنے گی, کام بنے گا, اس میں ایک کام ہے آپ کے صیغوں کی پریکٹس. دوسرا کام آپ کا آ جائے گا حفظ. کیا کیا یاد کرنا ہے آپ نے؟ آپ نے کچھ ڈیفینیشن یاد کرنی ہوتی ہے کتابی زبان میں. ہوتا کیا ہے, ویسے تو ہم اگر جرنلی باتیں کر رہے ہوں تو پھر تو ہلکا پھلکا بھی سنا کے ہم نکل جاتے ہیں, لیکن جب ہم کہیں ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں پراپرلی کتاب والی زبان میں بات کرنی پڑتی. کچھ تعریفات آپ نے, جو کتاب آپ کے نصاب میں شامل ہے, اس نصابی کتاب کی تعریفات آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے. جو آپ کو سمجھ نہ آئے تعریف وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا, لیکن بٹھانی ہے. کتنی چیزیں ہوں گی آپ کی تعریفات میں؟ سب سے پہلے نحو صرف دونوں کا حفظ لے لیں آپ, تو مبادیات. مبادیات میں کیا آتا ہے؟ تعریف, موضوع, غرض و غایت, واضح, یہ چیزیں آتی ہیں. مبادیات فن, فن کی بنیادی چیزیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد کرنی. دوسرے نمبر پر سے اقسام, اسم, فعل اور حرف. تیسرے نمبر پر مصدر, مشتق, جامد. یہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں, سمجھا بھی دیں گے ہم, لیکن آپ نے یاد بھی کرنی. پھر 6 اقسام, پھر ہفت اقسام. اتنی یاد ہو گئی. اس کے بعد اسماء مشتقات, اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, اس میں تفضیل, اس میں اعلی, اس میں مبالغہ. اسماء مشتقات جتنے, ان کی ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہونی چاہیے, تعریفیں آپ کو یاد ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے ٹیسٹ میں آپ سے پوچھی جائیں گی, یہ بیسکس کہلاتی, ٹھیک ہے. زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے, آپ کہیں گے اتنا سارا کام تو ہمیں ہی دے دیا.